بہت بڑی جسارت کی ہے جیلمی صاحب نے، اللہ انہیں اور مجھے معاف کرے، انہیں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ سنت ہے، ولیعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے عطا سباتۃ قوم، اور کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور آپ اونچے تھے، اوپر کھڑے تھے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ سب جگہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 3 باتیں اگر تم سے کوئی کہے تو اسے کہنا تم جھوٹ بکتے ہو۔ ان میں سے ایک یہ فرمایا اگر تم میں کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا تو تم اسے کہنا کہ تم جھوٹ بکتے ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ان دونوں روایات پر بحث کی ہے اپنی کتاب زاد المعاد میں، کمال کی کتاب۔ اس میں فقہی مسئلے نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ حنبلی فقہ کے مطابق ہیں، وہ کرنا کمال، اس جیسی کتاب اب تک سیرت میں لکھی ہی نہیں ہے۔ کمال کیا ابن قیم رحمہ اللہ نے، اللہ کی توفیق تھی ان کے ساتھ۔ وہ روایات لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں شدید درد تھا، کمر میں شدید درد تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت اختیار کرنی پڑی۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، انہیں ساتھ لے گئے تھے اور ان کے سامنے یہ ہوا ہے، انہوں نے بیان کر دیا۔ اور یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا تھا کہیں، تو آپ نے بلایا اور آپ نے عمر کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے، آئندہ ایسی حرکت نہ دیکھ۔ ختم ہو گئی بات۔ شخصیت سے فتویٰ بدل جاتا ہے، کیفیت سے بدل جاتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اسے کہا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آیا اور اس کو منع کر دیا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کو اجازت دی، آپ نے فرمایا یہ جوان ہے، قابو نہیں پا سکے گا اپنے آپ پہ، اور وہ بوڑھا ہے، میں نے اس کو اجازت دی۔ تو اس لیے فتاویٰ میں یا احادیث میں آپس میں جو ٹکراؤ بظاہر نظر آتا ہے نا، وہ ایک اور چیز ہے۔ تو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کو منع فرما دیا تھا، اس کی اپنی وجہ تھی۔ یہاں اب ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا، لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے، اگرچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن ایسی کوئی بات مجھے احادیث میں ملی نہیں۔ اگر ہو بھی تب بھی مطلقاً جواز مل گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ اور اس میں ہے کہ اونچی جگہ پر، اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پیشاب کرے گا تو چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے، یہ حکمت ہے۔ لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں، اسی طریقے سے جو ہوٹلز ہیں، اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے، اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، آپ پیغمبر ہیں، اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے آئے جامعہ ترمذی میں، اور اس پر باب باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھ دیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز یہ موجود ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے۔ بیٹھ کے بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ چھینٹیں اڑ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں پر۔ تو یہ بات اصولی بات، اس کی تھیم سمجھ لیں۔
علی بھی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں کامنٹس کیے ہیں کہ یہ منع فرمانا تادیب کے طور پر تھا، ادب سکھانے کے طور پر تھا، حرام کے طور پہ نہیں تھا، جواز موجود ہے۔ اور پھر امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے، پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت، اگلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز، اور اس میں وہ بخاری مسلم والی حدیث ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا خود۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے۔ اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا۔ اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنا تو گناہ ہو جائے گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہتر ہو جائے گا کہ تھوڑا اس سے دور تو رہیں گے نا آپ، تھوڑی بلندی پہ کھڑے ہو کے۔ تو اصل تھیم ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے اور رک گئے، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑی، اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی حضور کے ہاتھوں کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹہنی لگانے سے بھی ہو جائے گی، ٹہنی لگا سکتے ہیں، ضرور لگائیں، لیکن یہ امید تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ ایک مدینہ شریف میں عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی کالی عورت، فوت ہو گئی، 3-4 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے حضور آپ تو حاضر و ناظر ہیں، اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے۔ سر یہ جعلی عقیدت تسی بنائے نے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس سے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، قبر پہ لے کے گئے، آپ نے وہاں پہ قبر پہ جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ کتنی آپ کی شفقت، آپ کے لیے مسجد کی صفائی کرنے والا انسان کتنا اہم ہے، اور وہ عورت ذات، حبشی عورت۔ اور آپ جب واپس مڑے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا۔ اچھا وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی سر، کیونکہ کافر کی قبر میں نور آ ہی نہیں سکتا چاہے نبی بھی جنازہ پڑھے۔ قرآن میں آپ منافق کے لیے 70 دفعہ بھی دعا کریں بخشش نہیں ہوگی۔ تو نبی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، تو آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے۔ تو آپ کی جنازہ پڑھنے کی برکت، وہاں پہ بھی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قبر پہ پھول پھینکنا، لوگ پھول والی عید سے ہی لیتے ہیں نا، تو سر پھول لانا پھر سٹو ٹہنی ہی لاؤ، جتنی گل ہے نا انی رکھو، تو ٹہنی لگائیں۔ بلکہ اکثر لوگ لگاتے بھی ہیں وہ سر کی جگہ کی نشاندہی کے لیے دفناتے وقت، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹہنی لگائیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ اصل مقصد جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ یہ جو لوگ ان حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بزرگوں نے خود بخاری کی اس حدیث کا دفاع کیا ہوا ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے۔ آپ کو یہ کہانی کراتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ سر ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ جب کھڑے ہو کے شاور کے نیچے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو آپ کپڑے پہن کے باہر نکل کے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کر کے واپس آتے ہیں؟ سب لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور بچپن میں تو آپ کرتے رہے ہیں، اپنی امی سے پوچھئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، مرد کے لیے یہ جائز ہے۔ تو سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے، امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی علیہ السلام نے آسانی دی ہے، لیکن یہ مرد کے لیے، ظاہر عورتوں نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے۔ ٹھیک ہو؟ کپڑوں یا جسم پر اگر 1 درہم تک پیشاب لگا ہو، اس میں چلو دوسری بھی نجاستیں شامل کر لیں، تو کیا معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے، وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اتنا بیہودہ طریقہ ہے وہ درہم والا۔ بہرحال ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود ہے جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے،
اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. چھینٹے درم جتنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے. تو اس کو تو عذاب ہو رہا تھا. اب ان کا درم والا مسئلہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا باطل ہے. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے تو چھینٹے تو درم جتنے نہیں بنتے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جمع کریں, اگر ایک درم کے اندر اندر ہو تو وہ نماز بھی ہو جائے گی. تو ان سے پوچھیں کہ پھر اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مقدمہ لڑیں گے کہ یا اللہ چھینٹے تو معاف ہونے چاہیے, ایک درم تک معاف ہے, تو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں اور یہ ان کی جعلی کتابوں میں ہے مسئلہ. حدیث میں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ حدیث سنی نہیں ہوئی آپ نے؟ جی بالکل ہے, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. پھر آپ نے وہ ایک ٹہنی توڑی, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور قبروں پہ لگا دیے دونوں پہ, کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. وہاں تو میں چھینٹوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے اگر چھینٹے نہ پڑیں. تو یہ کہتے ہیں نہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے, چھینٹے پڑتے ہیں. اچھا چھینٹے جو ہیں وہ ادھر پڑیں تو وہ ناجائز ہیں, اور ویسے درم پیشاب آپ خود بھی لگا لیں تو جائز ہے. کتنے جعلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے, یہ مسئلہ ہی غلط ہے. ویسے لیے بھائی کھڑے ہو کر اگر بندہ پیشاب کرے تو چھینٹوں سے کیسے سنت ہے میرے بھائی. نہیں بچ کیسے سکتا ہے چھینٹوں؟ بچ سکتا ہے. آپ پاکستان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوٹل ہیں جن میں کھڑے ہو کے پیشاب ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے, آپ بچ سکتے ہیں. کیوں نہیں بچ سکتے؟ آپ نبی علیہ السلام نے بلندی سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرف پیشاب کیا ہے, چھینٹوں سے بچ سکتا ہے. چھینٹوں سے بچنے کے لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا شرط نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بھی اگر سخت جگہ پہ پیشاب کریں, پتھروں والی جگہ پہ, تو وہاں سے بھی چھینٹے اڑیں گے. اصل مقصد ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ غسل کر رہا ہے, غسل کے دوران وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا ہے, اس کے جسم پہ چھینٹے پڑ بھی گئے تو ساتھ ہی وہ دھل بھی تو رہے, تو اس پہ وعید تو نہیں آئے گی نا. وعید ان لوگوں پہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹے پڑے اور اس کے بعد دھوئے نہیں. اس نے پیشاب کرتے ہوئے بعض کا تیزی سے پیشاب آیا ہو تو ایون WC سے بھی چھینٹے اڑ کے آپ کے پاؤں کے اوپر پڑ جاتے ہیں, تو آپ آگے بار دھو لیں گے, آپ کو عذاب کی وعید تو نہیں ہم سنائیں گے. ان چھینٹوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر یا انہی چھینٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر مسئلہ ہے کہ آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں.